السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا چوتھا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات ہم نے بیان کیے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کو پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جو مشغلہ تھا کہ مکہ کے لوگ ملک شام، یمن اور دیگر علاقوں میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے اور وہاں کا مال مکہ مکرمہ میں لا کر بیچتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا۔ کئی مرتبہ اپنے ملک شام کا سفر کیا، دیگر علاقوں کے سفر کیے اور نفع کے ساتھ جب واپس لوٹے اور جس کا جتنا نفع تھا اس کو جب تقسیم کر دیا تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک خاتون جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، جو قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی، ان کو پتہ چلا کہ مکہ کے اندر ایک نوجوان جو قبیلہ قریش سے ہے اور بنو ہاشم کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، وہ لوگوں کا مال لے جا کر تجارت کر رہا ہے اور نفع کے ساتھ میں ان کو واپس کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے غلام کے ذریعے سے یہ پیشکش رکھی کہ تم ہمارا مال لے کر جاؤ، ہمارا مال لے جا کر بیچو اور نفع میں اتنا اتنا پرسنٹیج تمہارا اور ہمارا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور اگلی مرتبہ جو ملک شام کی طرف سفر کیا تو اس مرتبہ آپ کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سامان تجارت ہے وہ تھا۔ اب ان کے مال کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف چلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، صرف 1 سال کا فرق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی اور حضرت ابوبکر کی عمر 21 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے نبی راستے میں جب پہنچے تو ایک علاقے سے آپ کا گزر ہوا، وہاں پہ ایک بہت بڑا گرجا گھر بنا ہوا تھا اور اس گرجا گھر کا جو راہب تھا، جو پادری تھا، اس کا نام تھا نستورا۔ وہ سامان تجارت خریدنے کے لیے ان لوگوں کے پاس میں آیا، اس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، واپس اپنے گرجا میں گیا، اپنی مذہبی کتابیں کھول کھول کر دیکھنے لگا اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں تھیں اور جو نشانیاں تھیں ان کو چیک کرنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بار بار جب دیکھنے لگا تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہیں
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قبیلہ قریش کے نوجوان ہیں، قبیلہ بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ہمارے پورے مکہ اور پورے عرب میں امین اور صادق کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے دور ایک زیتون کے درخت کے نیچے سائے میں اس کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نستورہ راہب، اس نے کہا دیکھو یہ جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں آپ کو پیشن گوئی دیتا ہوں کہ آگے چل کر یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرما دیا اپنے آخری نبی اور رسول کے طور پر۔ تو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، جس وقت یہ نبوت کا اعلان کریں گے تم ان کی تصدیق کرنا، ان کے بات کو قبول کرنا، ان کے اوپر ایمان لے آنا، اور ان کا قبیلہ، ان کا خاندان، ان کی قوم ان کو ستائیں گی، پتھروں سے ماریں گی، تکلیف پہنچائیں گی، اس وقت میں تم ان کا ساتھ دینا، ان کو اکیلے اور تنے تنہا مت چھوڑ دینا۔ وہ نستورہ راہب جو تھا اس کی یہ ساری باتیں سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کو کیسے پتہ کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، ان کے بعد اب کوئی نبی کوئی رسول نہیں آنے والا ہے؟ تو وہ نستورہ راہب کہنے لگا کہ ان کے چہرے پر میں نے نبوت کا نور دیکھا ہے، وہ ساری علامتیں جو ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ ان کے اندر موجود ہے۔ اور آگے اس نے یہ کہا کہ جس زیتون کے درخت کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیتون کا درخت وہ ہے، اس کے نیچے سب سے آخری جو انسان بیٹھے تھے وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ 600 سال گزر چکے ہیں، اس درخت کے نیچے دوسرا کوئی انسان نہیں بیٹھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک، تو اس درخت کے نیچے ان کے بعد بیٹھنے والے پہلے انسان یہی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نستورہ راہب کی یہ ساری پیشن گوئیوں کو جب سنا تو اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں اور کلمہ پڑھنے والوں میں کون تھے بھائی؟ بولو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں تھے وہ؟ اس لیے کہ 20 سال پہلے انہوں نے ایک راہب کی زبان سے وہ ساری پیشن گوئیاں سن لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں، اسی لیے حضرت ابو بکر کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال تجارت تھا، جو سامان تجارت تھا، اس کو ملک شام میں بیچ کر وہاں سے کافی نفع آیا، پروفٹ ہوا، منافع ہوا، وہ لے کر مکہ مکرمہ واپس لوٹے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نفع تھا، جو پرسنٹیج تھا، وہ ان کو ان کی طرف لوٹا دیا، ان کو واپس دے دیا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام میسرہ تھا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ساتھی تھے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ معمولی انسان نہیں ہے، ان کے اندر جو کوالٹیز، جو خصوصیات میں نے دیکھا ہوں آج تک میں نے کسی بھی انسان کے اندر نہیں دیکھا۔ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچے بھی ہے، حسن اخلاق بھی ان کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت خدیجہ جو تھی وہ ایک بیوہ عورت تھی، ان کی عمر کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی، کہیں لکھا ہے 38 سال تھی، اور آخر جو قول ہے وہ یہ کہ ان کی عمر اس وقت میں 40 سال تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر 25-26 سال اس وقت میں تھی. تو حضرت خدیجہ نے پیشکش کی اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے ذریعے سے کہ تم جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی بات کرو. ورقہ ابن نوفل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بہن وہ تمہارے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے جو سرپرست ہے وہ میرے چچا حضرت ابو طالب ہے، وہ جب تک مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے میں اس وقت تک آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی اجازت چاہی بھائی؟ ارے کس کی اجازت چاہی؟ چچا کی اجازت چاہی. اور آج کل کے لونڈے پوٹے ہمارے سامنے کے سیمڑے چپڑے، دھونا آتی نہیں برابر سے، ناک میں آدھا کلو سیمڑ بہتے رہتا، عشق اور محبت کے چکر میں ماں باپ سے بغاوت. کس سے بغاوت؟ ماں باپ سے بغاوت. بولے ابا فلانے نمبر میں نے پہلے ہی رشتہ دیکھ کے رکھا، تم کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کے بات کرو. ارے بیٹا وہ اپنے برادری کے لوگ نہیں ہیں، اپنی ان کی جان پہچان نہیں ہے، اپنا ان کا خاندان میچ نہیں ہوتا. دیکھو تم سن رہے ہوں گے تو ٹھیک، نہیں تو تمہارے اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے. سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں زیادہ تم کو بڑا پن دے رہا میں تو قبول کرو بڑے پن کو، بھاؤ میں آؤ مت تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں میرے حساب سے کر کے لیتا وہاں پہ. بڑا پن دے رہے تو لینے کو تیار نہیں بولے. تو آج کا ہمارا سیمڑا وہ ماں باپ کی اجازت لینے کو تیار نہیں ہے. اس کو کسی لڑکی سے عشق ہو گئی، محبت ہو گئی تو ماں باپ کا سننے کو تیار نہیں. اپنے مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی رضا سے باہر کا باہر ہی کورٹ میرج ہو رہے ہیں، باہر کا باہر ہی شادیاں. ارے ماں باپ ہے تیرے تو ماں باپ تیرا اچھا دیکھیں گے، تیرا برا دیکھیں گے، ذرا تحقیق کریں گے وہ کیسے لوگ ہیں، کیا ہے ان کے اخلاق اطوار وغیرہ. نہیں، اس کا گھوڑا تو ماننے کو تیار نہیں، ایسا اکھڑنا پڑ رہا 4 آدمی کو، کھینچنا پڑ رہا، اس کو سنبھالنا پڑ رہا. تو چھوکرا سننے کو تیار نہیں ہے، ماں باپ کی ماننے کو تیار نہیں. کیوں؟ جوان ہو گیا یہ چھوکرا. اب یہ ہمارے زمانے کے نوجوانوں کا حال ہے. اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، دادا کا انتقال ہو چکا ہے. اب کون ہے بھائی؟ چاچا ہے. تو اللہ کے نبی آئے ہوئے رشتے والوں کو کیا جواب دے رہے ہیں؟ کس سے بات کریں گے؟ چاچا سے بات کریں گے. یہ آج کے مسلمانوں نے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اخلاق، یہ کردار ہمارے بچوں کے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میرے تو چاچا ہے، چاچا سے میں اجازت لوں گا، چاچا سے میں بات کروں گا. چاچا اگر اجازت دیتے ہیں تو. اس کے بعد چاچا سے بات چیت ہوئی تو چاچا جو تھے انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، قبیلہ بنو اسد کی جو خاتون ہیں حضرت خدیجہ، وہ بھی ایک نیک عورت ہے اور مکے کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے پیسے والے ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے سب کے رشتوں کو ٹھکرا دیا اور وہ خود اگر تم سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم ان کے رشتے کو منظور کر لو. چاچا کا گرین سگنل ملنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بات بڑھائی اور کہا کہ میں تیار ہوں. نکاح کا ایک وقت طے ہوا. سارے مہمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے کھڑے رہ کر نکاح کا خطبہ پڑھا اور کہا کہ لوگوں، یہ جو میرا بھتیجا ہے محمد ابن عبداللہ، میں اس کے بارے میں یہ بات آج آپ سب لوگوں کو بتا دیتا ہوں، یہ عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے اس بھتیجے کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کرنے والے ہیں. ایک وقت آئے گا
پوری دنیا کے اندر میرے بھتیجے کا نام گونجے گا۔ چاچا نے نکاح کا خطبہ پڑھے، دیکھو پھر چاچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھائے، اور پھر چاچا کے ہاتھ پہ ہی ساری چیزیں ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا۔ اب ہمارے زمانے میں میرے محترم دوستو ایک جو بہت ساری باتیں ہیں ہمارے آج کے معاشرے کے اندر، وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر اللہ کے نبی سے زیادہ تھی اور اللہ کے نبی ان سے عمر میں کم تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ اس لیے ہم کو کر کے بتایا تاکہ قیامت تک آنے والے ہمارے نوجوانوں میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جس لڑکی کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ عمر میں میرے سے بڑی ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے، بولے لڑکا لڑکی کی عمر ایک تھی یا لڑکی لڑکے سے عمر میں تھوڑی بہت زیادہ تھی، تو یہ چیز ہمارے شریعت کے اندر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ چاہے دونوں ایکول ہو، چاہے لڑکی لڑکے سے عمر میں کچھ زیادہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اور دوسری چیز، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے کوئی نکاح ہوا تھا؟ ارے بھائی بولو نا، نہیں ہوا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کے آپ سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور اتفاق ایسا کہ ان کے دونوں شوہروں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا بھائی؟ انتقال ہو گیا۔ وہ بیوہ عورت تھی، اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا وہ ہمارے تمہارے عبرت کے واسطے۔ جیسے ہمارے آج کے زمانے میں اگر کوئی کنوارا نوجوان کسی بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے، کسی طلاق شدہ کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہے، تو سماج کے اندر جو بہت سارے مسلمان بمن موجود ہے، ایسے بمن وہ بیچ میں اڑتھڑا ڈالتے ہیں۔ وہ بولتے ہیں ارے تو کنوارا ہے، ارے وہ لڑکی کی طلاق ہو گئی، وہ لڑکی بیوہ ہے، بیوہ سے کیوں شادی کر رہا ہے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم مسلمانوں میں بھی ٹوپی پہننے والے بمن، داڑھی والے بمن، ایسے بہت سے بمن ملیں گے پائجامے کرتے والے، کہ انہوں نے کپڑے تو مسلمانوں کے جیسے پہن لیے مگر خیالات ان کے کس کے جیسے ہیں؟ برہمنوں کے جیسے ہیں۔ اسلام کے اندر انہوں نے برہمن پنا لے کر آ گئے کہ کوئی کنوارا نوجوان اگر بیوہ کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ بڈھوں کو زیادہ فکر ہو جاتی ہے۔ ارے حضرت قبر کے فرشتوں کی فکر کرو، وہ اس کی زندگی ہے، وہ دیکھیں گا اپنی زندگی کو۔ طلاق شدہ کے ساتھ میں اگر نکاح کرنا چاہے، یہ مسائل ہے۔ اب چلو طلاق شدہ اور بیوہ کی بات تو دے دو چھوڑ کر، میں نے ایسے بھی منحوس دیکھا ہوا ہوں، اگر کسی لڑکی کو 2-4 رشتے آ گئے اور وہ دیکھ کر اس کو چلے گئے، اور چوتھے میں اگر کسی نے پسند کیا تو بھی یہ بڈھوں کے آنکھ میں انگار لگ جاتی ہے، پھر بھی سکون سے نہیں بیٹھے جاتا۔ وہاں رشتہ کرا تو نے، وہاں عقل ہے تیرے کو؟ ارے پہلے 3 لوگوں نے ریجیکٹ کر کے گئے اس کو، وہ جو 3 لوگوں نے ریجیکٹ کرے، کچھ عقل ہوں گی نا ان کو، کچھ سمجھ ہوں گی، کچھ دیکھے ہوں گے تو چھوڑے ہوں گے نا انہوں نے۔ تو بہت ایک شانہ پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ فتنے ہیں، فتنے ہمارے زمانے کے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ ہمارے زمانے کے فتنے ہیں، یہ فتنے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت کی نیند سلا دے۔ اب اس کے بعد میرے محترم دوستو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25-26 سال اور 40 سال کی بیوہ سے پھر آپ نے جب نکاح کیا، اس کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت تھی، جو عظمت تھی، وہ مکے والوں کے دلوں میں اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اب سارے مکے میں آپ کا نام مشہور ہو گیا، لوگ آپ کو بجائے محمد ابن عبداللہ کے صادق اور امین کے نام سے پکارنے لگے۔ اور اتفاق اسی وقت میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک حادثہ پیش آ گیا، ایک واقعہ پیش آ گیا۔ عرب کے اندر بارش نہیں ہوتی،
اور شدت کی برسات، شدت کی بارش، اور ایسی بارش ہوئی کہ وہ بارش کی وجہ سے جو بیت اللہ ہے، وہ زمانے میں سیمنٹ اور ریتی تو تھی نہیں، تو پتھروں کے بیچ میں کیا بھرتے تھے بھائی بولو نا، مٹی بھرتے تھے. وہ بیت اللہ پورا مٹی کا بنا ہوا تھا. اب ایسی بارش ہوئی کہ بیت اللہ پورا پانی کے اندر آ گیا، اور پورا پانی جب ختم ہوا تو بیت اللہ کے جتنے پتھر تھے وہ چاروں طرف بکھر گئے ہوئے زمین کے اوپر، پورا بیت اللہ زمین کے اوپر آ گیا. اور یہ وہ بیت اللہ تھا جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اب مکے والے ہو گئے پریشان کہ بھائی بیت اللہ کی تعمیر کرنا ہے، اس کو کیسے باندھیں گے دوسری مرتبہ. تو انہوں نے کیا کیا، چندہ کیا کہ جس کی جو حلال کی کمائی ہے وہ جمع کرو اور اسی سے بیت اللہ کی تعمیر کی جائے گی. اب مکے والوں نے اپنی اپنی حلال کی کمائی جمع کی تو پتہ چلا کہ جدہ میں، اس لیے کہ جدہ مکہ سے بالکل قریب ہے، اور جدہ وہ زمانے میں بھی آج سے 1500 سال پہلے بھی بہت بڑی وہاں پہ پورٹ تھی، جیسے آج پورٹ ہے، دنیا بھر کے جہاز کھڑے ہوتے، وہ زمانے میں بھی کھڑے ہوتے تھے. تو پتہ چلا کہ جدہ کی جو پورٹ ہے وہاں پر ایک جہاز ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس کی لکڑیاں وہاں پر ہے، اور جہاز والے وہ لکڑیاں بیچ رہے ہیں. تو مکہ کے لوگوں نے جو چندہ جمع کیے تھے وہ پیسے لے کر وہ لوگ وہاں پر پہنچے، اور وہ لکڑی انہوں نے خرید لی بیت اللہ کے اوپر چھت لگانے کے واسطے میں. اب بیت اللہ جب تعمیر کریں گے تو چھت اس کے اوپر لکڑی کا ہوگا. وہ لکڑی خرید کے لے کر آئے، اور انہوں نے لکڑی کا جب پورا ماپ لیا تو پتہ چلا کہ جو اوریجنل بیت اللہ بنا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، اگر وہی بیت اللہ کے اوپر دیواریں تعمیر کی جائے گی، یہ پوری لکڑی چھت کے اوپر آنے والی نہیں ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ حتیم کا جو حصہ ہے، حتیم کا وہ حصے کو انہوں نے باہر چھوڑ دیا. اب جو لوگ حج کے لیے گئے ہوں گے، عمرے کے لیے گئے ہوں گے، یا نہیں حج عمرے کے لیے گئے، تو آپ کے گھر میں جو بیت اللہ کا فوٹو ہے اس میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بیت اللہ کے بازو میں ایک ایسا گول ہے چاند کے جیسا. دیکھے کہ نہیں دیکھے بھائی آپ نے؟ ارے بھائی بولو نا. آپ بولیں گے ہاں دیکھے، تو پھر مجھے آگے کی بات سمجھانے کے لیے آسانی ہوں گی. بیت اللہ بالکل کالے پردے کے اندر ہے، اس کے بازو میں پورا کیا پورا سنگ مرمر کا ایسا چاند کے جیسا، سی جو ہوتا ہے انگلش کا، اس کے جیسا بنا ہوا ہے، اسے حتیم کہتے ہیں. اب جو اوریجنل بیت اللہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا، وہ اس کے اوپر بنا ہوا تھا، وہ وہاں سے اس کی دیواریں شروع ہوتی تھی. لیکن یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کے پاس میں بجٹ کم پڑ گیا، تو انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کا اتنا حصہ چھوڑ دو اور بیت اللہ ایسا چوکون بناؤ جیسا آج بنا ہوا ہے. آج جو کنڈیشن میں ہے یہ اس ٹائم پہ جو ابھی میں سنا رہا ہوں اس ٹائم پہ یہ بنا ہوا ہے. اور وہ باہر کا حصہ جو چھٹ گیا حتیم کا، وہ ٹائم سے چھٹا ہوا ہے، تو ابھی تک باہر ہی ہے وہ. تو سارے قریش کے قبیلے کے سرداروں نے مل کر بیت اللہ کی دوبارہ سے تعمیر کی. اب بیت اللہ کی جو تعمیر تھی اس کے اندر جو حلال کے پیسے تھے، بیت اللہ کے جو پتھر ہے وہ تو آلریڈی سب بکھرے ہوئے تھے، خالی ان کو جمع کر کے دیواریں بنانے کی تھی اور اوپر چھت بنانے کا تھا. لیکن میرے محترم دوستو، بیت اللہ کی تعمیر کے درمیان اب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا حجر اسود کا. اس لیے کہ سب سے پہلے جب بیت اللہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اس جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی تھی جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا تھا. تو اس وقت میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک پتھر دے کر گئے تھے جنت کا، جو بالکل برف کے جیسا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اس پتھر کو اگر گنہگار بوسہ لیں گے تو اس پتھر کو بوسہ لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کے پورے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. وہ برف کے جیسا تھا حجر اسود. اب وہ حجر اسود جو ہے اس کو رکھنے کا وقت آیا. اس کی جو جگہ ہے آج جس پوائنٹ پہ وہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہوا ہے.
وہ حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو سارے جو قبیلوں کے سردار تھے ان میں آپس میں لڑائی ہونے لگی، سب نے اپنی اپنی تلواریں نکال دی اور کہا کہ ہمارا قبیلہ سب سے بڑا ہے، ہم حجر اسود کو اٹھا کر رکھیں گے۔ اب جب سب آپس میں یہ مسئلہ ہو گیا تو بیت اللہ کی تعمیر رہ گئی ایک طرف، دوسری طرف یہ خون خرابہ شروع ہو جاتا تھا۔ کسی بوڑھے آدمی نے یہ کہا، بولے بھائی تم لوگ سارے کے سارے رک جاؤ، ہم ایک کام کریں گے، یہیں پر بیٹھے رہیں گے اور صبح صبح کے وقت میں سب سے پہلے جو آدمی ادھر سے آئیں گے ان کو ہم فیصل بنائیں گے، وہ جو فیصلہ دیں گے ان کا فیصلہ ہم کو منظور ہوگا۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، صبح صبح کے وقت میں دیکھے تو سب سے پہلے آدمی جو آ رہے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سارے لوگوں نے ایک ساتھ میں آواز لگائی کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس طریقے سے ہمارے درمیان میں اب جنگ ہونے کی نوبت آ چکی ہے، حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک دم آسان مسئلہ ہے، آپ نے اپنی چادر کو اتار کر حجر اسود اس کے اوپر رکھا اور سارے قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ سب آ جاؤ اور چادر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لو۔ اب سارے قبیلے کے لوگ آئے اور سب نے مل کر وہ چادر کو اٹھایا اور جب اس چادر کو وہاں تک لے کر گئے جہاں رکھنا تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اٹھا کر اس جگہ پہ رکھ دیا جہاں پر آج بھی حجر اسود رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ دیکھ کر، آپ کی فراست دیکھ کر مکے والوں کے دلوں میں اور بھی زیادہ آپ کی عزت اور آپ کی محبت بڑھ گئی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو یہ تجارت، یہ دنیا داری سے تھوڑا سا علیحدہ کر لیا اور آپ روزانہ حجر بیت اللہ سے قریب میں جبل نور کے اوپر ایک غار بنا ہوا تھا جس کو غار ہرا کہتے ہیں، وہاں چلے جاتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ اور وہ غار ہرا ایسے پوائنٹ پر ہے کہ اس کے اندر اگر آدمی بیٹھے تو اس کو سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے، حالانکہ وہ بیت اللہ سے کئی کلومیٹر دور ہے، لیکن اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ غار ہرا میں سے بیت اللہ پورا صاف سامنے نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھتے، بیت اللہ کو پیار اور محبت بھری نظروں سے دیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب میں آپ لوگوں کا ایک اشکال دور کر دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئیں گی کہ بھائی جب اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنا نبی بنایا تھا دنیا میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے، تو پھر اللہ کو ہمارے نبی کیسے جانتے تھے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ مکہ کے سارے ہی لوگ اللہ کو جانتے تھے۔ جتنے بھی مکے کے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، اللہ کو جانتے نہیں تھے، سب اللہ کو جانتے تھے اور سب اللہ کو مانتے بھی تھے۔ مسئلہ تو اس وقت تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ وہ 360 بتوں کو بھی مانتے تھے۔ ان کا بولنا یہ تھا کہ یہ بتوں کو بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، یہ بارش کا بت ہے، یہ بیماری سے دور کرنے والا بت ہے، یہ اولاد والا بت ہے۔ انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا تھا، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے جیسے مکہ میں اور بھی لوگ تھے جو یہ شرک سے دور تھے۔ وہ صرف اور صرف کس کو مانتے تھے؟ اس میں ورقہ ابن نوفل بھی ایک تھے۔ تو اللہ کے نبی غار ہرا میں جا کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی تو اب انشاءاللہ اگلے جمعہ کو نبوت کیسے ملی اور نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے مکے والوں کو کیسے پیغام پہنچایا، اور وہ مکے والے جو ابھی تک آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے وہ آپ کے دشمن کیسے بن گئے، یہ سارے ڈیٹیلز تفصیل کے ساتھ میں بیان ہوں گے۔ میں آپ تمام لوگوں سے پھر ایک مرتبہ درخواست کروں گا کہ بھائی 1 بجے پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب سنت پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی۔